crypto.pk کی نئی پیشکش سیریز ڈیکرپٹڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ اس سیریز میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم پاکستان میں کرپٹو کرنسی، بلاک چین ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے مستقبل پر گہرائی سے نظر ڈالتے ہیں۔ بالکل۔ اور آج کا موضوع تو خاصا دلچسپ ہے۔ کرپٹو کی دنیا میں ایک اہم موڑ آ رہا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ مرکزی مالیاتی نظام، جسے ہم سی فائی کہتے ہیں، اور غیر مرکزی مالیاتی نظام یعنی ڈی فائی اب آپس میں مل رہے ہیں۔ یہ تو بڑی بات ہے۔ اور اس میں آج ہم خاص طور پر کس پر فوکس کر رہے ہیں؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بائی بٹ، جو کہ دنیا کی کافی بڑی کرپٹو ایکسچینجز میں شمار ہوتی ہے، وہ اس تبدیلی میں کیا کردار ادا کر رہی ہے۔ صحیح۔ تو بائی بٹ، اچھا شروع کرنے سے پہلے ذرا یہ واضح کر دیں کہ یہ مرکزی یعنی سی ایکس اور غیر مرکزی یعنی ڈیکس میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے، بس مختصر سا۔ جی دیکھیں، آسان لفظوں میں سی ایکس جیسے بائی بٹ خود ہے، وہاں آپ کے فنڈز کا کنٹرول ایکسچینج کے پاس ہوتا ہے، آپ ان پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ ڈیکس پر آپ اپنے ڈیجیٹل والیٹ سے براہ راست جڑتے ہیں اور ٹریڈ کرتے ہیں، مطلب فنڈز کا کنٹرول مکمل طور پر آپ کے یعنی صارف کے پاس رہتا ہے، خود مختاری ہوتی ہے۔ سمجھ گئی۔ تو اب بائی بٹ جو خود ایک سی ای ایکس ہے، وہ اپنا پہلا ڈیکس لانچ کر رہی ہے۔ نام کیا بتایا آپ نے؟ بائی ریئل۔ جی ہاں، بائی ریئل نام ہے، اور یہ واقعی ایک بڑی خبر ہے، ایک اتنے بڑے سی ای ایکس کی طرف سے یہ قدم اٹھانا۔ اور یہ کس ٹیکنالوجی پر بنا رہے ہیں؟ انہوں نے سولانا بلاک چین کو چنا ہے۔ سولانا مشہور ہے اپنی تیز رفتاری اور کم ٹرانزیکشن فیس کی وجہ سے۔ ہاں، سولانا کا تو کافی چرچا ہے، تو اس سے ٹریڈنگ تیز اور سستی ہوگی بائی ریئل پر؟ امید تو یہی ہے۔ دیکھیں، مکمل لانچ تو کہہ رہے ہیں 2025 کی تیسری سہ-ماہی میں ہوگا، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس کا جو عوامی ٹیسٹ ورژن ہے وہ 30 جون سے دستیاب ہو جائے گا۔ 30 جون یعنی بس آنے ہی والا ہے۔ اچھا، آپ نے بائی بٹ کا ذکر کیا، وہ اسے ہائیبرڈ کہہ رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ صرف ڈیکس نہیں، وہ اسے ہائیبرڈ کہہ رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوشش کریں دونوں جہانوں کی بہترین چیزیں اکٹھی کرنے کی۔ یعنی سی ایکس کی طرح گہری لیکویڈیٹی، مطلب مارکیٹ میں ہر وقت کافی فنڈز موجود ہوں تاکہ بڑی ٹریڈز بھی آرام سے ہو سکے، اور ساتھ میں ڈیکس والی خود مختاری کہ فنڈز آپ کے کنٹرول میں رہیں۔ کلنگڈ انٹرسٹنگ، یعنی کارکردگی بھی اور کنٹرول بھی۔ لیکن کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ صارفین کو اصل میں کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ دیکھیں، ایک بڑا دعویٰ تو بہتر قیمتوں کا ہے۔ وہ ایک سمارٹ سسٹم استعمال کریں گے جس میں RFQ اور CLMM ماڈل شامل ہیں، جو کوشش کرے گا کہ آپ کو ٹریڈ کے لیے بہترین ممکنہ قیمت ملے۔ اور اس سے وہ سلپیج بھی کم ہوگا؟ جی بالکل۔ سلپیج یعنی جب آپ آرڈر لگاتے ہیں اور جس قیمت پر وہ پورا ہوتا ہے نا، اس میں جو فرق آ جاتا ہے نا، ہاں، وہ بہت پریشان کرتا ہے کبھی کبھی۔ بالکل، تو وہ کم ہونے کی امید ہے۔ دوسرا اہم فیچر ہے MEV پروٹیکشن۔ MEV یہ کیا بلا ہے؟ AVV کا مطلب ہے میکسیمل ایکسٹریکٹیبل ویلیو۔ آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ وہ خودکار بوٹس ہوتے ہیں جو آپ کے ٹریڈ کو دیکھ کر فوراً آپ سے پہلے اپنا آرڈر ڈال دیتے ہیں تاکہ قیمت میں ہونے والی چھوٹی سی تبدیلی سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اوہ، یعنی وہ ہمارے ٹریڈ سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں؟ بالکل، اس سے عام صارف کو نقصان ہوتا ہے۔ تو بائی ویل میں اس سے بچاؤ کا انتظام ہوگا، جس سے ٹریڈنگ زیادہ شفاف اور منصفانہ ہو سکتی ہے۔ یہ تو واقعی بہت ضروری ہے۔ اچھا، نئے ٹوکنز کے بارے میں کیا؟ اکثر نئے پروجیکٹس ڈیکس پر ہی پہلے آتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے ریسیٹ لانچ کا میکانزم متعارف کرایا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ نئے ٹوکنز کا آغاز شفاف اور منصفانہ ہو، سب کو برابر موقع ملے۔ ٹھیک۔ اور اضافی کمائی کے مواقع؟ جی، اس کے لیے ریوائیو والٹ کا ذکر ہے، اور ساتھ میں BBSOL جیسے لیکوڈ سٹیکنگ ٹوکن کی سپورٹ بھی ہوگی، جو بائی بٹ کے مرکزی پلیٹ فارم اور ڈی فائی کے درمیان اثاثوں کو استعمال کرنا آسان بنا سکتا ہے۔ تو بائی بٹ کے CEO بین زو کا خیال ہے کہ یہی ہائیبرڈ ماڈل مستقبل ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی کوئی انقلابی قدم ہے، یا بس ڈی فائی کی لہر پر سوار ہونے کی کوشش؟ یہ گہرا سوال ہے۔ بینزو کا ویژن تو یہی لگتا ہے کہ دونوں نظاموں کی طاقتوں کو ملانا ہی کرپٹو کو آگے لے جائے گا، اسے زیادہ لوگوں تک پہنچائے گا۔ اور یہ بات کسی حد تک صحیح بھی لگتی ہے۔ ڈی فائی پہلے کافی پیچیدہ لگتا تھا، اب چیزیں آسان ہو رہی ہیں۔ بالکل، یہ اسی رجحان کا حصہ ہے کہ ڈی فائی کو زیادہ صارف دوست بنایا جائے۔
لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا اس طرح کے ہائبرڈ ماڈلز غیر مرکزیت کے اصل نظریے کو کمزور تو نہیں کر رہے؟ مطلب کنٹرول پھر سے بڑی ایکسچینجز کے پاس تو نہیں آ رہا ایک نئے روپ میں؟ یہ خدشہ بالکل موجود ہے۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ توازن کیسے برقرار رکھتے ہیں۔ سولانا پر تو پہلے سے بھی ڈی ایکسز موجود ہیں، جیسے ریڈیم وغیرہ، ان کا کیا بنے گا؟ مقابلہ بڑھے گا؟ مقابلہ تو یقیناً بڑھے گا۔ بن ریل ایک بڑا کھلاڑی بن سکتا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ سولانا فاؤنڈیشن کی صدر للی لیو نے اس قدم کو سراہا ہے۔ اچھا، جی، ان کا کہنا ہے کہ سی ای ایکس اور ڈی ای ایکس مل کر کام کر سکتے ہیں۔ سی ای ایکس کی رسائی اور لیکویڈیٹی اور ڈیکس کی جدت ترازی مل کر پورے مالیاتی نظام کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ تو یہ مقابلہ بھی ہے اور شاید تعاون بھی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ بائبٹ کا بائی بیرل ایک اہم قدم ہے جو مرکزی اور غیر مرکزی مالیات کے بیچ کی لکیر کو دھندلا رہا ہے۔ بالکل، یہ ڈی فائی کو زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ غیر مرکزیت کے مستقبل پر سوالات بھی کھڑے کرتا ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ یہ تجربہ کتنا کامیاب ہوتا ہے اور صارفین کو کیا واقعی دونوں جہانوں کا بہترین مل پاتا ہے یا نہیں۔ جی، وقت ہی بتائے گا۔ چلیں، ڈیکرپٹڈ کی اس قسط کا وقت یہیں پر ختم ہوا۔ پاکستان میں کرپٹو، بلاک چین اور اے آئی سے جڑی تمام تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور معلومات کے لیے crypto.pk وزٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اور جاتے جاتے ایک سوال آپ کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، کیا یہ ہائبرڈ ماڈل واقعی کرپٹو کے ارتقاء کا اگلا منطقی قدم ہے یا یہ مرکزیت کی طرف واپسی کا ایک زیادہ دوستانہ راستہ ہے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ اگلی بار تک کے لیے اجازت اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔